قرآن مجید کی توہین جیسے ہوئی ہے سویڈن میں، کوئی کرے تو ہمیں تکلیف پہنچتی ہے کہ نہیں؟ اچھا تکلیف تو پہنچی ہے، اور ہم اس تکلیف کے بل بوتے پر بھرا کر ہم دھرنے دیتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ اب جو نیم کافر ہیں، لبرل طبقہ ہے، وہ مسلمانوں کے اس جذبے کو کیسے بدلنا چاہتا ہے؟ وہ کہتے ہیں قرآن نے کہا کہ بڑی تکلیف دہ باتیں تم کافروں سے سنو گے، مگر سن کر تم نے صبر کرنا۔ یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ یہ ہمیں، ہمارے سادہ لوگوں کو یہ گمراہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن مجید کس صبر کی اور کون سے مقام پر بات کر رہا۔ اس مقام پر اس صبر کی بات نہیں ہوئی کہ ادھر توہین ہو اور مسلمان گھر بیٹھا رہے، ادھر حضور کی ختم نبوت پر حملہ ہو اور مسلمان بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے گھر بیٹھ جائے۔ قرآن مجید کی توہین ہوئی ہے اور وہ کہے کہ نہیں، قرآن تو کہتا ہے صبر کریں۔ ارے جس کی یہ لبرل طبقہ صبر کی بات کرتا ہے، اس کو اسلام کی زبان میں بے حسی اور بے غیرتی کہتے ہیں۔ یہ آیت شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مسلمانوں تمہیں آزمایا جائے گا، تمہارے مال اور تمہاری جان کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا۔ تو مال اور جان گھر بیٹھ کے لگتا ہے؟ بولے اگر توہین ہو، ایک بندہ ویسے ہی گھر بیٹھا رہے، دفاع بھی نہ کرے، نہ دھرنا دے، نہ احتجاج کرے، نہ کوئی مذمت کرے، نہ باہر نکلے، وہ صرف اتنا ہی کہے بھئی توہین ہو گئی ہے میں تو گھر بیٹھ جاتا ہوں، اس سے کوئی مال کوئی جان صرف ہوگی؟ آیت شروع کہاں سے؟ فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَنفُسِكُمْ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مسلمانوں تمہارے مال اور تمہاری جان کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، فرمایا ضرور تم سنتے رہو گے اہل کتاب سے اور مشرکین سے، وہ تمہیں تکلیف پہنچاتے رہیں گے، کبھی تمہارے دین پر حملہ کریں گے، تمہارے قرآن پر حملہ کریں گے، کبھی تمہارے نبی پر حملہ کریں گے، ان کی عزت و ناموس پر، ان کی ختم نبوت پر حملہ کریں گے۔ تو تم نے کون سا صبر کرنا ہے کہ سن کر گھر بیٹھ جانا ہے؟ فرمایا نہیں، تم نے پھر اس پر، ان پر دفاع کرنا ہے، ان کے خلاف حملہ کرنا ہے، تم نے ان کو جوابی کارروائی دینی ہے۔ جب تمہارے نبی کی عزت محفوظ نہ ہو، جب تمہارے قرآن کی عزت پر حملہ ہو جائے، تو تم نے پھر جنگ چھیڑ دینی ہے، اور جنگ چھیڑ کر بھاگنا نہیں، پھر صبر کرنا ہے۔ جہاں پر جس صبر کی بات ہے وہ میدان جنگ میں مردوں کی طرح کھڑا ہونے کے صبر کی بات ہو رہی ہے کہ پہلے چھیڑنی نہیں تھی جنگ، جب چھیڑ لی پھر صبر کرو، پھر جان جاتی ہے تو چلی جائے پھر صبر کرنا، پھر تمہارا مال ضائع ہوتا ہے ہونے دو، اس لیے کہ تمہاری آزمائش کا وقت ہے۔ اب بتائیں کس صبر کی بات ہوئی ہے؟ بغیر دفاع کے بندہ گھر بیٹھ جائے، یہ صبر بے غیرتی ہے، یہ بے حسی ہے، یہ مجبوری ہے، لیکن وہ صبر ہے جو امام حسین نے کیا ہے۔ بتائیں صبر ہے کہ نہیں؟ ادھر تکلیفیں آ رہی تھی، ادھر حملے ہو رہے تھے، ادھر سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی، ادھر سے تلواریں چل رہی تھی، میدان جنگ سے بھاگے نہیں، صبر کیا۔ اس صبر کی بات ہے، اور جو پھر میدان میں ڈٹ جائے اسی کو قرآن نے اس صبر کو کہا ہے، یہ ہمت والے لوگوں کا کام ہے۔ آپ کس صبر کی بات کرتے ہیں؟ فرمایا تمہیں تکلیف پہنچے گی، ایک تکلیف یہ ہے کہ مجھے کوئی گالی دے، اس پر صبر کروں تو یہ کمال ہے، لیکن میرے دین پر حملہ ہو پھر صبر کروں بے غیرتی، نبی کی عزت پر حملہ ہو پھر صبر کروں تو یہ بے غیرتی۔ یہ یہاں پر جس صبر کی بات ہو رہی ہے اس صبر سے مراد یہ ہے جب دین پر حملہ ہو جنگ چھیڑ دو تم، اور پھر اس کے بعد جب تم پر مصیبتیں آئیں تو پھر تم نے صبر کرنا۔